ہاں، جمعیت کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جمعیت علماء کی قیادت بہت بیدار مغز قیادت ہے۔ ہمیشہ اس نے حالات کے پیش نظر فیصلے لیے۔ جمعیت کی 100 سالہ تاریخ آپ پڑھ لیجیے، جب حالات انگریزوں نے ایسے پیدا کر دیے کہ اب آزادی کی لڑائی لڑنی ضروری ہو گئی، تو ہمارے اکابر آزادی کی جنگ میں کود پڑے، اور کود ہی نہیں پڑے، سب سے زیادہ قربانیاں دے کر کے اس ملک کو آزاد کرایا۔ اور جب ملک آزاد ہونے کے قریب پہنچا تو اس کے بٹوارے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تقسیم کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ حالات کا تقاضا یہی تھا کہ جمعیت علماء اس تقسیم کی مخالفت کرتی، اور جمعیت علماء نے تقسیم کی مخالفت کی۔ یہی واحد تنظیم تھی جس نے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ اس وقت ہندوستانی مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمیں ایک ملک مل رہا ہے جہاں ہم اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر لیں گے، لیکن جمعیت علماء کے اکابر کی دوربین نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان کے نام پر مل جائے گا اور کچھ مسلمان وہاں چلے جائیں گے، لیکن پورے ہندوستان کا مسلمان اس ٹکڑے میں نہیں سما سکے گا، بلکہ بڑی تعداد مسلمانوں کی یہیں رہ جائے گی۔ اس کا کیا ہوگا؟ اس کے حالات کیا ہوں گے؟ وہ تو احساس جرم میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس نے ملک کو بٹوا دیا، کچھ لوگ چلے گئے اور ہم یہاں رہ گئے، اور پھر طرح طرح کے مشکلات اور حالات اس کے اوپر آئیں گے۔ اس لیے جمعیت علماء نے کہا نہیں، ملک نہیں بٹنا چاہیے۔ ملک اگر بٹے گا تو ملک کا تو جو نقصان ہوگا سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی، یعنی مسلمانوں کا نقصان۔ جمعیت علماء کی بات کتنی درست تھی، آپ تصور کریں کہ اگر ملک نہ بٹا ہوتا، یہاں سے لے کر وہاں تک ہمارا ملک اکھنڈ بھارت ہوتا، تو مسلمانوں کی تعداد پورے ملک میں کتنی ہوتی؟ کیا اس طرح کا کھیل تماشا کرنے کی جرأت اور ہمت لوگوں کی ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ جمعیت علماء یہ دیکھ رہی تھی، اس لیے ملک کی تقسیم کی مخالفت کی، لیکن بہرحال جو مقدر تھا ملک تقسیم ہو گیا۔ ملک تقسیم ہو گیا تو اب جو مسلمان ہندوستان میں رہ گیا تھا وہ تو بے سہارا، وہ اپنے آپ کو بالکل لٹا پٹا محسوس کر رہا تھا۔ جن لوگوں نے ان سے نعرے لگوائے تھے پاکستان کے، جلسوں میں ان کی بھیڑ اکٹھا کی تھی، وہ تو سب چپکے سے پاکستان چلے گئے، اور بیچارہ یہ عام مسلمان رہ گیا۔ اب یہ تو اپنا حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ اگر اس وقت جمعیت علماء ہند میدان میں نہ آتی اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہاں پر رہنے کا حوصلہ نہ دیتی، تو آپ یقین جانیے حالات ایسے تھے کہ اسی وقت ہندوستان کا مسلمان 2 نمبر شہری ہونے کی حیثیت کو تسلیم کر لے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کو رہنے دو، ہم کو ووٹ دینے کا حق مت دو، لیکن ہمیں یہاں جینے کا حق دے دو۔ 2 نمبر شہری ہونے کی حیثیت پر مسلمان اس وقت راضی ہو جاتا۔ تقسیم کے بعد پورے ملک میں جو حالات تھے، ان حالات میں جمعیت علماء نے ہندوستانی مسلمانوں کو ڈھارس بندھائی، ان کو حوصلہ دیا اور ان کو ہمت دلائی کہ اس ملک میں تمہیں رہنا ہے، یہ تمہارا اپنا ملک ہے، اور اب پوری عزت کے ساتھ رہنا ہے، اپنے مذہب کے ساتھ رہنا ہے، اپنی مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے مدرسوں کے ساتھ رہنا ہے۔ مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ اس کے بعد جب پھر فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو فسادی کیا چاہتے تھے؟ مسلمان جہاں بھی قابل ذکر حیثیت میں ہیں
وہاں ان کی معیشت کو تباہ کر دو اور ان کے حوصلے کو پست کر دو۔ جمعیت علماء نے یہ کام کیا کہ جیسے ہی جہاں کچھ ہوتا تھا جمعیت علماء اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے اکابر پہنچتے تھے اور وہاں متاثر ہونے والوں کو حوصلہ دیتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے، اور اپنے اسباب، جہاں تک ان کے پاس اسباب اور ذرائع تھے، اسی جگہ پر ان کو رہنے کی ہمت دیتے تھے کہ دشمن اور فرقہ پرست تمہیں یہاں سے بھگا دینا چاہتا ہے، تمہیں اجاڑ دینا چاہتا ہے، ہم تمہارے لیے کالونیاں بناتے ہیں، ہم تمہارے لیے مکانات بناتے ہیں، یہاں سے ہرگز مت جاؤ۔ جمعیت علماء نے فسادات کے سلسلے میں یہ کیا۔ پھر جب دہشت گردی کا الزام لگا کر کے ہمارے تعلیم یافتہ بچوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جانے لگا، ہر طرف سناٹا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی باک نہیں ہے کہ وہ دینی جماعت جس سے تعلق رکھنے والے طلباء کی تنظیم زیادہ تر دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کی گئی، لیکن اس جماعت نے اپنا دامن اپنے انہی لوگوں سے جھٹک لیا، اور جمعیت علماء ہند نے ان کے کیسوں کی پیروی کی، اور آج بھی جمعیت علماء ان کے کیسوں کی پیروی پورے ملک میں کر رہی ہے اور کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ تو جمعیت علماء یہ کرتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی چیز آ جائے اور بلا تفریق مذہب کرتی ہے۔ مسلک کی بات تو جانے دیجئے، مسلک تو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ کس کا کیا مسلک ہے، ہم مذہب بھی نہیں دیکھتے، انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر جمعیت علماء یہ کرتی ہے، کیونکہ جمعیت علماء یہ جانتی ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں، اور اس رشتے سے دنیا کے سارے انسان، ان کا دھرم کچھ بھی ہو، ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی اخوت کے رشتے کی بنیاد پر جمعیت علماء متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ آج بھی جا کر کے دیکھ ہی لیجئے چپلون میں، مہاڑ میں، جہاں یہاں کا وفد جو ہے میڈیکل امداد لے کر کئی مرتبہ گیا جناب قاری محمد ادریس صاحب کی قیادت میں، اور بڑا کام وہاں ہوا۔ آج بھی وہاں مکانات کی تعمیر کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے، اور اب تو ایک نیا مسئلہ آ گیا ہے کہ بھی اسکول بھی بنانے ہیں اپنے۔ تو جمعیت علماء نے اس سمت میں قدم بڑھا دیا ہے۔ کہاں سے کام شروع کیا جائے؟ کہتے ہیں اللہ جہاں سے چاہتا ہے وہیں سے کام شروع ہوتا ہے۔ جیسے وہاں کا ہوا تھا دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ، کہ جب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کے لیے وہ گئے تو یہ درخواست کی کہ حضرت ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ بنایا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حاجی صاحب نے کہا رفیع الدین کیا کہتے ہو، دیوبند میں تم نے مدرسہ بنایا ہے؟ ارے رات رات بھر پیشانیاں ہم نے رگڑی ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں کہ اے اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا سامان پیدا کر۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مدرسہ بنے گا یا تو گنگوہ میں بنے گا یا تھانہ بھون میں بنے گا، کسے معلوم تھا کہ یہ سعادت دیوبند والوں کے حصے میں لکھی گئی ہے۔ آج دیوبند میں وہ مدرسہ بن گیا تو تم کہتے ہو ہمارا مدرسہ، میرا مدرسہ۔ اسی طرح آدمی فیصلے کہیں کے کرتا ہے، اللہ انتظام کہیں کروا دیتا ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جب یہ قدم بڑھانا ہے تو ہم دوسروں کو کہنے سے پہلے یہ کام شروع کریں۔ اللہ نے ایک زمین سولاپور میں دلوا دی، اس میں بھی شاید اللہ کی کچھ مصلحت ہو، کرناٹک سے لگا ہوا علاقہ ہے۔ سولاپور میں 6 ایکڑ زمین ایک صاحب نے جمعیت علماء مہاراشٹر کو دی، ابھی اسی مہینے کی 2 تاریخ کو اس کی رجسٹری ہو گئی ہے۔ اب اس کا پلان اور منصوبہ بن رہا ہے، انشاءاللہ اس پر اسکول بھی بنے گا، ہاسٹل بنے گا، کالج ہوگا، مسجد ہوگی اور مدرسہ بھی ہوگا۔ مدرسے کا نظام اور اسکول کا نظام ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا، ایک نمونہ ہوگا، ایک سمپل ہوگا۔ تو یہ کام وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ اپنے ہاں بھی اس کی فکر لیجئے، بہت سے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن وہ تعلیمی ادارے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ ہم جو تعلیمی ادارے اب قائم کریں گے اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوں گے، صرف
ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں نہیں، سب کے لیے کھلے ہوں گے، لیکن ہم اس میں اسلامی اقدار اور روایات کے اوپر سختی سے عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح یہاں کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ تو ایک تعلیمی شہر ہے، یہاں سے بھی آغاز ہونا چاہیے۔ میں قاری محمد ادریس صاحب اور ان کی پوری ٹیم سے کہتا ہوں، حاجی گلزار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے اور ان کی پوری ٹیم سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا نظام بھلے ایک پمپری چنچوڑ میں ہے، ایک پونے شہر میں ہے، لیکن اسکول اور کالج قائم کرنے کے لیے اگر آپ دونوں جڑ جائیں گے اور مل کر کوئی ایک قائم کرتے ہیں، ایک نمونہ قائم کرتے ہیں، تو یہ مثال بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔